السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ آج اسلام آباد میں خاص طور پہ فیڈرل کے جو اساتذہ ہیں وہ بڑے ایگریسو ہیں، بہت زیادہ ان کے جو ہے کچھ مطالبات ایسے ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہو پایا، اور بہت بڑے لیول پہ ایک پروٹیسٹ لانچ کیا گیا ہے۔ اور اس پروٹیسٹ کے دوران ہماری جو ملاقات ہوئی ہے وہ انجمن اساتذہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وائس چیئرمین اور پرنسپل ہیں ڈاکٹر ملک محمد جاوید صاحب۔ آج ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے اور کس وجہ سے اتنا زیادہ ٹیچرز جو ہے وہ ایگریسو ہیں، اور آج بہت بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ ہے، اور تمام تقریباً فیڈرل کی جو بڑی بڑی بسیں ہیں وہ بھر کے یہاں پہ لوگ آئے ہیں، اور اسلام آباد کا چائنا چوک بلاک کر رکھا ہے انہوں نے۔ تو محترم جناب سینئر ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں ڈاکٹر ملک محمد جاوید صاحب، بہت شکریہ جناب کے عرفات نیوز کو وقت دینے کا۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ آخر وہ کون سے مطالبات ہیں جو حکومت جو ہے وہ آپ کے نہیں مان رہی یا آپ کی بات نہیں سن رہی؟ دیکھیں جی، مطالبات تو ہمارے بہت سارے ہیں، لیکن جو اس وقت ہمارا امیڈیٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ٹیچرز کو سب سے پہلے 75% ریبیٹ ملتا تھا ان کی تنخواہ کے اوپر ٹیکس کا، تو پھر اس کو کاٹ کر جو ہے وہ گورنمنٹ نے 40% کر دیا۔ تو ہم لوگ چپ رہے، چلو کیسے بھی تھا گزارا ہو گیا، لیکن پھر اس 2019 میں اس کو 25% کر دیا گیا کہ 25% ہمیں ٹیکس کے اندر ریبیٹ ملتا تھا۔ لیکن ابھی 1 جنوری کو جب لوگ اپنی سیلری لینے کے لیے گئے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ جی آپ کی تو تنخواہ کا وہ 25% جو آپ کو ریبیٹ ملتا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور سب لوگوں کی تنخواہ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ جو گورنمنٹ نے پچھلے بجٹ میں ہمیں کسی کی 15% بڑھائی، کسی کی 25% بڑھائی، لیکن اس سے زیادہ ہماری تنخواہ اس ٹیکس کا جو ریبیٹ تھا اس کے اندر اور زیادہ کم ہو گئی، کیونکہ وہ ریبیٹ جو میں پہلے مل رہا تھا وہ ختم کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں کا 5,000 کٹ گیا، کچھ کا 10,000، کچھ کا 25,000، کچھ کا 20,000، کچھ کا 30,000، ایون دن کہ 50,000 تک لوگوں کی سیلری کم ہوگی۔ میں اگر بات کروں تو جو 19-18 گریڈ کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ کو 50,000 سے 60-70,000 روپے تک آلریڈی ٹیکس دے رہے تھے، لیکن اس ٹیکس کو بڑھا کر جو ہے وہ تقریباً لاکھ روپے تک کر دیا گیا، اور وہ 25% جو ہمارا ڈیبیٹ تھا وہ ختم کر کے ایک ایسا شب خون مارا گیا ہماری جو سیلری ہے اس کے اوپر، کہ ہم ہر ملازم جو ہوتا ہے اس نے اپنے ایک بجٹ بنایا ہوتا ہے کہ جی ہم نے مہینے کے اندر اتنی سیلری ملنی ہے، تو اس کو ہم نے کیسے کیسے مینیج کرنا ہے۔ کسی نے والدین کی دوائیاں لینی ہوتی ہیں، کسی نے بچوں کی اخراجات کو پورا کرنا ہوتا ہے، کسی نے گھر کے اخراجات کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بجٹ کو مینٹین کرتے، ان کی تنخواہ بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی ہے۔ تو اب سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ تھا آج کے اس پروٹیسٹ کے اندر کہ وہ جو ریبیٹ ہمیں آئین پاکستان نے دیا ہوا ہے کہ یہ ٹیچرز اور ریسرچرز کے لیے پوری دنیا کے اندر ان کو ریبیٹ ملتا ہے، پوری دنیا کے اندر ان کو ٹیکس کے اندر چھوٹ ملتی ہے، لیکن ہمارا جو چھوٹ تھی اس کو بھی گریجولی کم کرتے کرتے بالکل ختم کر دیا گیا، اور ہماری تنخواہ کو اتنا بڑا کٹ لگا ہے کہ جو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک دوسرا بڑا جنین سا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو جو ہے ان کی ڈپارٹمنٹ کے حساب سے الاؤنسز ملتے ہیں۔ میڈیکل والوں کو، جو ہمارے ہاسپٹلس کے لوگ ہیں، ان کو رسک الاؤنس ملتا ہے، ہمیں تو کوئی اس طرح کا کوئی الاؤنس یا کوئی اس طرح کا نہیں ہمیں ملتا۔ اسی طرح جو سیکرٹیریٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، جو منسٹریز کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو سیکرٹیریٹ الاؤنس ملتا ہے، اور ڈفرینٹ اس کی پے کے حساب سے ملتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی پے کا 100%، 150% بھی اپنی وہ پے کا جو ہوتا ہے وہ الاؤنس لیتے ہیں، لیکن ہمیں ایک ٹیچنگ الاؤنس دیتے ہیں جس کو ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 1,000 روپیہ پر منتھ ہمارا وہ ہمیں ٹیچنگ الاؤنس دیتے ہیں، جو کہ ایک 19 گریڈ کا بندہ
20 گریڈ کا بندہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے الاؤنس بھی ملتا ہے، میں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوں، میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوں، تو مجھے 1000 روپے ملتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہے ٹیچنگ کمیونٹی کے ساتھ، اور اسی طرح نان ٹیچنگ کمیونٹی کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ بھی اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ دست و بازو ہیں. تو انہیں جو ہے وہ ایجوکیشن الاؤنس ملنا چاہیے جو ہماری پے کے برابر ہونا چاہیے. اور ہمارا جو مطالبہ ہماری ٹیکس ریبیٹ کا ہے، وہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں تو ٹیکس سے چھوٹ ملنی چاہیے، ہمیں تو 100% جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی باقی جو ذہنی سکون کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں. اچھا، یہ دنیا بھر میں جس طرح سے تعلیم کو عام کرنے کے لیے ٹیچرز کو اور جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو ادارے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بڑی سہولیات دی جاتی ہیں، بڑے ان کو مختلف قسم کے، مطلب یہ کہ ان کو سہولیات میسر ہوتی ہیں، تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو فیڈرل کے اندر، اگر اسلام آباد جیسے شہر میں اور فیڈرل کیپٹل میں اگر یہ تمام صورتحال ہے، تو باقی شہروں میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہاں کیا ہوتا جی ہوگا؟ ایسا ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے. ان کے پے اینڈ پینشن پر مختلف قسم کے مسائل انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں. جو ٹیکس کی جو کٹوتی تھی، یہ جو ہمارا جو ہمیں رعایت ملتی تھی، وہ ساری ٹیچنگ کمیونٹی پر ختم کر دی ہے. تو پورے پاکستان کے اندر، ایون پنجاب، کے پی کے، سندھ، سب جگہ پر ٹیچر اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اپنے اس جو ان کو چھوٹ ملی ہوئی تھی اس کو ختم ہونے پر. اس کے ساتھ ساتھ مطلب پوری ٹیچنگ کمیونٹی پوری دنیا کے اندر جو اس کو بڑی عزت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہر جگہ پہ ٹیچرز کو رسپیکٹ ملتی ہے، ان کو مختلف قسم کی مراعات ملتی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں ملتی ہیں. اسلام آباد ہمارا جو فیڈرل ایریا ہے، ایک وقت کے اندر یہ ایسا سمجھا جاتا تھا ڈپارٹمنٹ ہمارا ایجوکیشن کے، پنجاب والے اور کے پی کے والے یہ بڑی حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ جی ہم بھی اسلام آباد میں جا کر اپنی جاب کریں تاکہ وہ مراعات ہمیں ملے. لیکن اب ہماری ساری مراعات ختم کر دی گئی ہیں، اور اب ہم اس وقت پنجاب سے بھی پیچھے ہیں، کے پی کے سے بھی پیچھے ہیں. ان کی جو مراعات ہیں ان سے بھی ہمیں کم مراعات مل رہی ہیں. بلکہ ہمارا یہاں پہ ٹیچنگ کمیونٹی اور نان ٹیچنگ کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پر سراپا احتجاج ہے کہ ہمیں جو حق مل رہا تھا وہ ہمیں حق دیں. کیونکہ ہم کچھ زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر 150% اپنی سیلری کا جو منسٹری کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیتے ہیں، تو یہ جو قوم کے معمار ہیں، یہ جو آپ کے بچوں کو تعلیم دینے والے لوگ ہیں، ان کو جب تک سکون نہیں ہوگا، جب تک وہ اپنی پرسکون طریقے سے اپنی روزی کو نہیں حاصل کر سکیں گے، تو وہ کس طرح آپ کے بچوں کو بہتر طریقے سے پڑھائیں گے؟ وہ تو ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہیں گے، وہ تو ہر وقت ڈفرنٹ قسم کے مسائل کا شکار رہیں گے. تو اس طرح ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بہتر جو ہے وہ تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں. ڈاکٹر ملک محمد جاوید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج کا جو پروٹیسٹ لانچ کیا گیا ہے، اس پروٹیسٹ کے جو مطالبات ہیں، یا اگر آپ کے مطالبات نہیں پورے ہوتے تو اس کے بعد کا لائحہ عمل کیا ہے؟ جی ایسا ہے کہ آج ہم نے ایک ٹوکن پروٹیسٹ کیا تھا. ہمارے ادارے آج کھلے تھے. ہم نے صرف 10% ٹیچرز کو یہاں پہ، میل اینڈ فیمیل ٹیچرز کو یہاں پہ بلایا تھا. ہمارے بہت سارے جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے اسکولوں کے اندر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کلاسز لگی ہوئی ہیں، کسی قسم کا ہم نے کوئی تالہ بندی نہیں کی ہے، کلاسز کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے. ہمارے جو لوگ یہاں پر آئے تھے ان کی عدم موجودگی میں وہ لوگ جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، میل اینڈ فیمیل بہت سارے لوگ موجود تھے. تو ہم نے آج یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ اگر 1 ہفتے کے اندر ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا، ہماری یہ جو جائز مطالبات ہیں، جو ہمارے اوپر ایک تنخواہ کے اوپر ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اگر یہ ختم نہ کیا گیا تو پھر ہم اگلا لائحہ عمل ہمارا مجبوراً نہ چاہتے ہوئے، ہم اس بات کو خوشی سے نہیں کر رہے، نہ چاہتے ہوئے ہم کلاسز کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اسکولوں کو تالہ بندی کریں گے، اور کوئی بھی ادارہ کھلا نہیں ہوگا. ہمارے امتحان، بچوں کے جو امتحان ہے وہ بالکل قریب ہیں، اور اس وقت امتحان کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے. لیکن اس گورنمنٹ کو نے بالکل عین اسی وقت کہ جب بچوں کی تعلیمی سال اختتام کو پہنچ رہا ہے، ایک ایسا ظلم کر کے، ایک ایسی زیادتی کر کے، اصل زیادتی ہمارے ساتھ نہیں کی ہے، ان بچوں کے ساتھ
زیادتی کی ہے کہ اگر ہم وہاں پہ ان کا تعلیمی سلسلہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے نقصان تو بچوں کا ہوگا. تو اس ذریعے سے اس طریقے سے انہوں نے بچوں کا نقصان کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہے, پوری قوم کے ساتھ ظلم ہے کہ ان کے بچوں کا جو سال اینڈ پہ ہے, تعلیمی سیشن اینڈ پہ ہے, اور ہم لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں. تو ہم اگلے لائحہ عمل کے لیے آج وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ ہمارے اگر مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہم اس نیکسٹ اسٹیپ کے لیے بھی جانے کے لیے پرعزم ہیں, تیار ہیں, اور انشاءاللہ اس وقت تک وہ ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے مطالبات قبول نہیں کر لیے جاتے. بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر ملک محمد جاوید صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک تعلیمی سال جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. اب مارچ میں امتحانات ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے بڑے جوش و خروش سے تیاری کرتے ہیں. اگر کلاسز کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے, دوسری صورت میں امتحانات کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے, تالہ بندی ہو جاتی ہے, تو یہ حالات کس طرف جائیں گے؟ تو آج آپ نے جناب انجمن اساتذہ پاکستان کے مرکزی نائب صدر اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وائس چیئرمین جو ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی. تو اس سے آپ نے کیا اخذ کیا, اور کیا یہ تمام چیزیں جو آپ نے سنی ہیں اس کے بعد آپ ہمیں اپنے کومنٹس کی صورت میں بتائیے گا کہ آپ نے اس سے کیا اخذ کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.